کہنے لگے مولا کے لفظ پر تھوڑی بحث ہو گئی کہ اس کا معنی کیا ہے. کوئی کہے اس کا معنی ایک ہے، کوئی کہے اس کا معنی مددگار ہے، کوئی کہے اس کا معنی دوست ہے، کوئی کہے اس کا معنی ناصر ہے. حاصل قیاس بہت سارے معنی بیان کیے گئے. تو میں نے ان سے ایک بات کی جو میں بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑ دیں، معنی کے مطابق تعین یہ آپ لوگ کر لیں، آپ لوگوں کا اپنا یعنی اختیار ہے، آپ لوگوں کی اپنی پسند ہے. لیکن حضرت علی کو بطور مولا ماننا یہ نص حدیث سے ثابت ہے. تو جس معنی میں حضور نے فرمایا آپ نیت کر لیں، اسی معنی میں کہیں. لیکن آپ کے معنی کا تعین حضرت علی کو کہنے سے رکنے کا باعث بن جائے تو انکار حدیث لازم آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نشست میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ جو معروف قول اور معروف حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس قول مبارک اور اس حدیث مبارک پر مبنی کچھ جو آثار اور کچھ احادیث ہیں جو اس قول کے مطابق ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کی جائے گی. سب سے پہلی حدیث امام ترمذی نے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، الجامع الصحیح ابواب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب، حدیث نمبر 3713، اور امام طبرانی فی المعجم الکبیر معجم کبیر میں، اور حدیث نمبر 5071 اور پھر 5096 بیان فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت شعبہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. حضور نے فرمایا کہ میں لفظ پڑھ دیتا ہوں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، رواہ الترمذی. حضور نے فرمایا کہ بے شک جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. اب ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ عرصہ پہلے میں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا، تو ہمارے کچھ دوست تھے دیگر مکاتب فکر سے. تو چونکہ سارے ہی اچھے لوگ ہیں، ان میں کوئی برا نہیں ہے، ہر ایک کے ہاں خیر ہے، ہمیں وہ خیر لینی ہے. تو وہ کہنے لگے مولا کے لفظ پر تھوڑی بحث ہو گئی کہ اس کا معنی کیا ہے. کوئی کہے اس کا معنی ایک ہے، کوئی کہے اس کا معنی مددگار ہے، کوئی کہے اس کا معنی دوست ہے، کوئی کہے اس کا معنی ناصر ہے. حاصل قیاس بہت سارے معنی بیان کیے گئے. تو میں نے ان سے ایک بات کی جو میں بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑ دیں، معنی کے مطابق تعین یہ آپ لوگ کر لیں، آپ لوگوں کا اپنا یعنی اختیار ہے، آپ لوگوں کی اپنی پسند ہے. لیکن حضرت علی کو بطور مولا ماننا یہ نص حدیث سے ثابت ہے. تو جس معنی میں حضور نے فرمایا آپ نیت کر لیں، اسی معنی میں کہیں. لیکن آپ کے معنی کا تعین حضرت علی کو کہنے سے رکنے کا باعث بن جائے تو انکار حدیث لازم آ جائے گا. پھر خاموش ہو گئے. تو یہاں بھی میں یہی عرض کروں گا کہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، بس جس معنی میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم ایمان رکھتے ہیں اسی معنی میں حضرت علی مولا ہے. آگے چلیے. اب یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی، جس کے میں نے 2-3 حوالے بیان کیے، یہ حدیث کثیر کتب میں آئی ہے. جو میں نے بیان کی یہ عن شعبہ، حضرت شعبہ سے مروی ہے. اب یہی حدیث پاک ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. اور ابن جنادہ سے مروی یہ حدیث کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ کہاں آئی ہے وہ سن لیجئے. امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4652. اس کے بعد امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 12593. اس کے بعد اسی حدیث کو حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 32946. اس کے بعد اسی حدیث کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں بیان کیا ہے، جلد 45 صفحہ نمبر 144 اور صفحہ نمبر 77 پر. پھر اسی حدیث کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر میں عرض کر دیا اس کا حوالہ. اسی کو خطیب البغدادی فی تاریخ بغداد جلد 12 صفحہ نمبر 343. پھر اسی کو امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 451. پھر اسی کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 108 سے 8 میں بیان کیا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا. پھر یہی حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. حضرت جابر نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. حضرت جابر سے روایت ہو کر یہ حدیث کن کن کتابوں میں ہے ان کا نام سن لیجئے. امام ابن ابی شیبہ کی المصنف حدیث نمبر 32072 میں یہ حدیث پاک آئی ہے. اس کے بعد اسی حدیث کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے. حضرت ابو ایوب نے جو روایت کی وہ کن کن کتابوں میں آئی ہے وہ سن لیجئے. امام طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 4052.
المعجم الاوسط امام طبرانی حدیث نمبر 347۔ پھر یہ حدیث پاک من کنت مولاہ فعلی مولا حضرت بریدہ نے روایت کی ہے۔ حضرت بریدہ سے روایت ہو کر یہ کس کس کتاب حدیث میں آئی ہے وہ سن لیجئے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 20388۔ پھر امام طبرانی فی المعجم الصغیر المعجم الصغیر جلد 1 صفحہ نمبر 71۔ پھر امام ابن عساکر فی تاریخ دمشق الکبیر جلد 45 صفحہ نمبر 143۔ پھر امام ابن ابی عاصم فی السنہ حدیث نمبر 1353۔ پھر اس کے بعد ابن عساکر فی تاریخ دمشق الکبیر جلد 45 صفحہ 146۔ پھر امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 457۔ پھر حسام الدین ہندی فی کنز العمال جلد 11 صفحہ نمبر 602 حدیث نمبر 32904۔ پھر اس کے بعد یہی حدیث پاک ان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور ان سے روایت ہو کہ یہ کس کس حدیث کی کتاب میں آئی ہے وہ سن لیجئے۔ امام طبرانی فی المعجم الکبیر حدیث نمبر 646، اور امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر جلد 45 صفحہ نمبر 177، اور امام حیثمی مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 106۔ آپ اندازہ کر لیجئے من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ ایک حدیث پاک ان 4-5 صحابہ کرام سے، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، یہ تعداد 50 سے زائد بن جائے گی، جو صحابہ کرام سے یعنی یہ معروف حدیث ہے جن سے اور بہت کثیر کتب میں آئی ہے، اس کا میں نے ایک جائزہ پیش کر دیا۔ کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب المصنفہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد اسی مفہوم پر من کنت مولاہ فعلی مولا اگلی حدیث سن لیجئے۔ یہ حدیث بیان ہوئی ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بیان کی، امام ابن ماجہ باب فی فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ہے 121، اور یہی حدیث جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں امام نسائی نے بیان کی الخصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حدیث نمبر 91۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن سعد بن ابی وقاص قال فی روایت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولاہ فعلی مولاہ وسمعتہ یقول انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وسمعتہ یقول لأوتین الرایۃ اليوم رجل یحب اللہ ورسولہ، رواہ ابن ماجہ والنسائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور فرمایا آپ نے کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی تم مجھ سے ہو، تم مجھ سے ایسے ہو میرے لیے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو خیبر کے موقع پر فرمایا، اور میں نے سنا کہ آج میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور بعد دیگر روایات میں ہے وہ آگے آ جائیں گی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ جھنڈا حضرت مولا کائنات حضرت علی کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک جو ہے وہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے ہی سنن میں بیان فرمائی، اور حدیث نمبر ہے 116۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز با جماعت قائم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حدیث کے لفظ جو ہیں فنازلہ فی بعض طریق فامر صلاۃ جامعۃ، ہم اترے، حضور نے باجماعت نماز کا حکم دیا، فاخذ بیدہ علی، تو پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، فقال، پھر آپ نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ ہیں۔ قال، آپ نے پھر فرمایا الست اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا میں، حضور نے فرمایا کیا میں ہر مومن کی جان سے زیادہ اس کے قریب نہیں ہوں؟ سب نے فرمایا بے شک کیوں نہیں ہے، آپ قریب ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فہذا ولی من انا مولاہ اللہم وال من والاہ اللہم آد من آداہ، رواہ ابن ماجہ۔
تو حضور نے پھر جب یہ دو پہلے قسمیں لے لی کیا میں تمہارے قریب نہیں ہوں، سب نے کہا یعنی یہ اقرار لے لیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا پھر سن لو کہ اگر میں ہر مومن کی جان سے قریب تر ہوں اور میں ہر مومن کی جان کا مالک ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر سن لو کہ یہ علی ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں، یعنی یہ ہر اس شخص کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اور آگے اضافہ اب آ گیا، آپ نے فرمایا اللہم وعلمن والہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ، اس شخص کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھتا ہے، اللہم آد من آداہ، اور اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے، تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ یہ زبان رسالت مآب کا اقرار ہے، تو گیا کوئی اس میں قبولیت میں شک نہیں ہے۔ تو گویا جو اب حضرت علی کا دوست ہے وہی اللہ کا دوست ہے، اور جو اب حضرت علی کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہے اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا بغض ہے، جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ آگے چلیے، یہ حدیث پاک میں نے بتا دی، یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی ہے یہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بیان کی، حدیث نمبر 116۔ اب اس سے اگلی حدیث پاک حضرت بریدہ نے روایت کی، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمائی 22,995 نمبر حدیث جو میں بیان ابھی کروں گا۔ امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بیان کی، حدیث نمبر 8,465۔ اس کے بعد امام حاکم نے مستدرک میں بیان کی، حدیث نمبر 4,578 اور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں بیان کی، جلد 12 صفحہ نمبر 84۔ اس کے بعد اور حدیث نمبر ہے 12,181۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت بریدہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے علی کے ساتھ یمن کے غزوہ میں شرکت کی، اور مجھے کسی معاملے میں حضرت علی کے ساتھ شکوہ ہو گیا۔ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اس غزوہ سے، تو حضور سے حضرت علی کے بارے میں ذکر کر دیا، وہی جو شکوہ تھا وہ ذکر کر دیا۔ تو لفظ ہیں حدیث کے فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں واپس حضور کی خدمت میں آیا، ذکرت علی فتن، اور حدیث کے لفظ ہیں، یہ بڑا غور طلب لفظ ہے، جس لفظ کے پوری حدیث گھومتی ہے، وہ لفظ یہ ہے فتنکستہ، حضور علیہ السلام کو بتایا، اور اس لفظ اس میں جو میں بتا رہا تھا اس میں حضرت علی کی تھوڑی سی تنکیس کا پہلو موجود تھا، تنکیس کا پہلو موجود تھا۔ فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ تو متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا فقال یا بریدہ، اے بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں ہر مومن پر اس کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں ہر مومن کے لیے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ بے شک ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، تو پھر سن لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضور نے ناپسند کیا اور آگے نصیحت فرما دی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آگے چلیے، اگلی حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر جلد 1 صفحہ نمبر 152 میں، پھر معجم طبرانی المعجم الاوسط میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6,878، اور اس کے بعد امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لیا، مسند امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں لیا، حدیث نمبر 1206۔ فرماتے ہیں ان علی، خود حضرت علی سے روایت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولا، حضور نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، خود حضرت علی سے روایت ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، اگلی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 119 میں، اور یہی حدیث پاک جلد 4 مسند احمد کی اور صفحہ نمبر 372 میں بھی ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، جلد 3 صفحہ نمبر 119، اور امام حاکم المستدرک ہی میں جلد 3 صفحہ نمبر 371، حدیث نمبر 5594 اور حدیث نمبر 4576، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا، حدیث نمبر 6228۔ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک سائل حضرت علی کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اور آپ نماز میں حالت رکوع میں تھے، اس نے آپ کی انگوٹھی کھینچ لی، آپ نے چونکہ نماز میں اس کو یہ گمان ہوگا کہ شاید چلا نہ جائے تو ہاتھ بڑھائے، اس نے انگوٹھی لے لی۔ حضرت علی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آیا،
اچھا، ابھی آ کے آپ نے یہ معاملہ بتایا، فنازلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاذہ الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت نازل ہو گئی کہ بے شک اللہ مددگار ہے تمہارا اور رسول بھی مددگار ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے بھی جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ جھکے ہوئے اللہ کے حضور ہوتے ہیں، یعنی رکوع میں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا، اور آپ کی طبیعت میں اطمینان آیا، اور آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. پھر وہی دعا دی، اللہم وال من والاہ وعد من عاداہ. اے اللہ جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. کثیر حدیث اس حوالے سے، اور حضور شیخ الاسلام نے تو اس کے بہت سارے ترک جمع کیے ہیں. آخری روایت اس ضمن میں بیان کر دوں، سیکنڈ لاسٹ پہ، اس کے بعد آخری کریں گے. حضرت ریاح بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک وفد سے حضرت علی کی ملاقات ہوئی. یہ حدیث پاک جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل میں، اور یہی حدیث پاک مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ نمبر 419، اور امام طبرانی المعجم الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 173 اور 174، اور حدیث نمبر 4052، اور المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12122، اور مسند اور امام احمد ابن حنبل فی فضائل صحابہ حدیث نمبر 968، امام حیثمی مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 103 اور 104، محب تبری فی ریاض النصرہ فی مناقب عشرہ جلد 2 صفحہ نمبر 169، اور محب تبری نے ہی جلد 3 صفحہ نمبر 126، اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ نمبر 172، اور ابن کثیر ہی البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 462 پر اس حدیث کو بیان کیا کہ حضرت علی سے ملاقات کے لیے وفد آیا اور کہا کہ اے مولا، ہمارے مولا آپ پر سلامتی ہو. حضرت علی نے پوچھا، اب حدیث کے لفظ میں بتا دوں، جاء رہت الی علی بالرحبتی فقالوا السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے مولا تم پر سلام ہو. قال کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا مولا کیسے حالانکہ تم قوم عرب ہو. اشارہ اس طرف تھا کہ عرب تو کبھی کسی کو سردار سوکھے مانتے نہیں ہیں. تو قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم یقول، ہم نے حضور کو سنا تھا کہ وہ غدیر خم کے دن فرما رہے تھے، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا علی مولا اور اس کا میں مولا. تو بے شک حضور ہمارے مولا اور اس وجہ سے آپ بھی ہمارے مولا. آگے سن لیجیے آخری حدیث پاک اس حوالے سے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے یہ حدیث مروی، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا اس حدیث کو جلد 1 صفحہ نمبر 119 پر. اور اس کے بعد اسی حدیث کو مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا نے روایت کیا حدیث نمبر 563، اور امام طحاوی نے مشکل الاثار جلد 2 صفحہ نمبر 308 میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام المقدسی فی الاحادیث المختارہ جلد 2 صفحہ نمبر 80 میں بیان کیا، اور 81 میں، اور حدیث نمبر 485. پھر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ نمبر 236، پھر امام ابن عساکر فی تاریخ دمشق الکبیر جلد 45 صفحہ نمبر 157 اور 156، امام ابن عساکر فی تاریخ دمشق الکبیر جلد 45 صفحہ 161، اور محب الدین الطبری فی ریاض النصرہ فی مناقب عشرہ میں جلد 3 صفحہ نمبر 128 پر بیان کیا. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو وسیع میدان میں دیکھا. اس وقت آپ لوگوں سے حلف لے رہے تھے، پوچھ رہے تھے. کوئی موقع آیا ہوگا آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کون کون تم میں موجود ہے، کہ وہ اس وقت موجود تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں یہ فرما رہے تھے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. فرماتے ہیں کہ جب یہ گواہی لے رہے تھے تو 12 بدری صحابہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ حضور فرما رہے تھے کہ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا، اور یہ غدیر خم کے دن کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ کیا میں مومنوں سے ان کی جانوں سے قریب تر ہوں اور میری بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا تو پھر یہ سن لو کہ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا. یہ پوری انہوں نے حدیث کھڑے ہو کے بیان کر دی اور انہوں نے ثبوت دیا کہ ہاں ہم اس بات کا حلف دیتے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی. آخری بات اس حدیث کے حوالے سے اس موضوع پر آج کی آخری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن ذی مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کو لیا،
اور حدیث نمبر 5059 اور امام نسائی نے خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب حدیث نمبر 100 اور حدیث نمبر 101، اس کے بعد اور حدیث نمبر 96، اس کے بعد اور بھی کتب میں موجود ہیں۔ حضرت عمرو ذی مرہ اور زید بن ارقم سے روایت کہ حضور نے فرمایا غدیر خم کے مقام پر آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور آگے آپ نے فرمایا اللہم وَعْلِ مَنْ وَعْلَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَعَائِنْ مَنْ أَعَانَهُ۔ اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، اور تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے، اور فرمایا جو اس کی نصرت کرے مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اس کی اعانت کرے اے اللہ تو اس کی اعانت کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آل بیت اطہار کی کامل محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی کامل محبت عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔